اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کما هو اہل وهو علی کل شیء قدیر والصلاة والسلام علی اہلها اما بعد۔ ناظرین گرامی، میں کاشف زیدی KPITS کاشف پارٹی ادارہ ترویج سوزخانی کی طرف سے سوزخانی کے حوالے سے چند معروضات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہم آج سوزخانی پر بات کریں گے۔ سوزخانی ازائیہ ووکل فائن آرٹ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ سوزخانی جو ہے وہ خالصتاً مربوط ہے ائمہ معصومین علیہ السلام سے، بالخصوص امام حسین علیہ السلام سے۔ ویسے تو عام طور پر ایام ادا میں جو آپ یا عام ہمارے یہاں جو ایصال ثواب کی مجالسیں ہوتی ہیں، اس کے اندر جو سوزخانی ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ زیادہ تر امام حسین اور ان کے اصحاب اور ان کی اولاد اور جناب زینب سلام اللہ علیہ، اسیران کربلا، ان سب کی اسیری کے حوالے سے کلام پڑھے جاتے ہیں، لیکن دیگر معصومین کے حوالے سے بھی ان کی شہادتوں پر جو ہے وہ سوزخانی کی جاتی ہے، اس کے مرثیے موجود ہیں۔ اور سوزخانی کا مرثیہ جو ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے، جس میں مصائب ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے وہ مرثیے میں اس کو دو کیٹیگری میں اس کو تقسیم کروں گا۔ ایک مرثیہ تحت اللفظ ہوتا ہے، جس میں شروع میں فضائل ہوتے ہیں اور بعد میں مصائب ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ ایک بہت ٹیکنیکل چیپٹر ہے، اس کے لیے الگ کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، تو آپ اس سے زیادہ وہاں سے استفادہ کر سکیں گے۔ ہم صرف سوزخانی کے مرثیے کی بات کر رہے ہیں۔ سوزخانی کا مرثیہ جو ہے وہ مصائب پر مبنی ہوتا ہے، کسی ایک واقعے کی ابتدا سے لے کر اور اس کی یعنی اس واقعے کی کمپلیشن تک۔ وہ 2 بند بھی ہو سکتے ہیں، وہ 4 بند بھی ہو سکتے ہیں، وہ 8 بند بھی ہو سکتے ہیں، وہ 10 بند بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں 16 20 بند پڑھے جاتے تھے، لیکن چونکہ اب مجلس کا دورانیہ کم ہو گیا ہے اور وقت بھی ظاہر ہے کہ کم ہے، انسان مصروف ہو گیا، تو مجلسوں کا دورانیہ بھی کم ہو گیا ہے، اسی لیے سوزخانی کا دورانیہ بھی کم ہو گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ یعنی 10 سے 20 منٹ کے درمیان کہیں پر ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے، تو سوزخانی کا جو دورانیہ ہے وہ 10 سے 20 منٹ کے درمیان کہیں جا کے ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ پڑھیں گے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپ کو نہیں سنتے۔ سوزخانی کے جو اجزاء ہیں، سوزخانی کے اجزاء جو ہیں وہ جو آپ جب سوزخانی کریں گے تو اس کے جو اجزاء کہتے ہیں، میں معذرت خواہ، جو سوزخانی کے اجزاء ہیں اس میں قطع، رباعی، سوز، سلام، بین اور مرثیہ، یہ اجزاء ہیں۔ اور قطع اور رباعی ایک ہی طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، اس کی بندش جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے مربوط کی جاتی ہے۔ اس کے یعنی قطع اور رباعی میں ٹیکنیکل ایک فرق جو ہے وہ موجود ہے، وہ شاعرانہ حوالے سے ہے۔ قطع کسی بھی کلام کے 2 اشعار ہو سکتے ہیں، اور قطع کے اندر جو ہے وہ 8 سے 9 اشعار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رباعی 4 مصروں کی ہوتی ہے۔ رباعی کا جو آخری مصرع ہوتا ہے وہ مصرع جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر ہوتا ہے۔ شروع کے مصرے کسی بھی وزن پہ ہو سکتے ہیں، مگر آخر کا جو مصرع ہوتا ہے، آخری چوتھا مصرع، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن پر ہوتا ہے۔ قطع جو ہے وہ 6، میں نے جیسے گزارش کی کہ 6 یا 7 یا 8 اشعار پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ قطع جو ہے وہ کسی بھی کلام کے 2 شعر کو قطع کہتے ہیں۔ یہ ایک تکنیکی بحث ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں قطعات جو ہیں، عام طور پر جو ہمارے ہاں قطعات ہیں وہ بھی 4 مصروں کے ہی پڑھے جاتے ہیں، اور رباعی بھی 4 مصروں کی پڑھی جاتی ہے۔ اس کی بندش کی فارمیشن بھی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ہم جب بات کریں گے تو اس پہ اب بات آئے گی سوز کی۔ سوز جو ہے وہ ایک بہت کلیدی اہمیت رکھتا ہے سوزخانی کے اندر، اور سوز جیسا کہ نام سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس پورے سیگمنٹ کو سوزخانی کہتے ہیں، یعنی اس کا جو پرومیننٹ چیز ہے وہ سوز ہے۔ سوز جو ہے وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، بہاریہ بھی ہو سکتے ہیں اور مصائب کے سوز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی فضائل کے سوز بھی ہو سکتے ہیں اور مصائب کے سوز بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ بندشوں میں یقیناً فرق ہوگا، مصائب کی بندشیں بالکل ڈیفرنٹ ہوں گی، اور فضائل کی بندشوں میں اس میں بہاریہ رنگ ہوگا اور بہاریہ طریقے سے اس کی ادائیگی ہوگی، تھوڑی تیز بھی ہوگی، جتنا مصائب تو تیز پڑھا جائے گا۔ اور مصائب جو ہیں جب آپ کو یعنی جب آپ اس مصائب کی کسی سوز کی ڈیلیوری کریں گے
تو وہ جو ہے وہ جتنا پھیلا کے اور جتنا اس کو ٹکا کے اور پھیلا کے پڑھیں گے، جتنا ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھیں گے، وہ اتنا ہی اثر اپنا چھوڑے گا۔ تو دوسری یعنی تیسرا سیگمنٹ جو ہو گیا وہ آپ کا وہ ہو گیا سوز، جو کہ ایک کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ پھر آتا ہے سلام۔ سلام جو ہے وہ بالکل غزل کے انداز میں کہا جاتا ہے۔ اس کا جو مطلع ہوتا ہے، یعنی جو پہلا شعر ہوتا ہے جسے مطلع کہتے ہیں شاعری کے زبان میں، وہ مطلع جو ہوتا ہے اس کے یعنی اس کے اندر قافیہ اور ردیف ہوتا ہے، وہ پرومیننٹ ہوتا ہے، یعنی پہلے مصرعے میں بھی قافیہ اور ردیف ہوتا ہے اور دوسرے مصرعے میں بھی قافیہ اور ردیف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ردیف موجود ہو، ردیف نہ بھی ہو تو قافیہ لازم و ملزوم ہے۔ جس سلام میں ردیف نہیں ہوتا تو وہ غیر مردف کلام کہلاتا ہے، اس میں ردیف نہیں ہوتا، اس میں قافیہ یعنی قافیہ لازم ہے۔ ممکن ہے کہ ردیف کسی کلام میں نہ بھی ہو تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، سلام بھی جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو خالصتاً مصائب کے سلام ہوتے ہیں۔ سلام سے مراد کیا ہے؟ سلام سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شخصیت، کسی بھی ایسی شخصیت کے کارنامے کا بیان اور اس کی پذیرائی، اس کو سراہنا، اسے سلام کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ عام طور پر ہم جو کسی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ہم اسے سلام پیش کرتے ہیں، تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کارنامے کو بار بار دہراتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی ٹریبیوٹ جو ہے وہ فلاں شخصیت کو ہے۔ تو اسی طرح یہ سلام جو ہے وہ امام حسین یا کسی بھی دیگر ائمہ کے حوالے سے کہے جاتے ہیں، اور اس میں ایک سلام تو ہوتا ہے بالکل پورا مصائب کا ہوتا ہے، اور ایک سلام جو ہوتا ہے اس کے شروع کے اشعار جو ہیں وہ مصائب پر مبنی ہوتے ہیں، اور باقی کے جو اشعار ہیں اس کے آخر میں وہ جو اختتام پذیر ہوتا ہے آخر کے 2 یا 3 یا 4 اشعار پر، تو وہ مصائب پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ سلام جو ہے وہ پل کا کام انجام دیتا ہے۔ پل جو ہے یعنی یہ فضائل کی طرف سے یہ سوز سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور مصائب کی طرف سے یہ مرثیے سے جڑ جاتا ہے آگے۔ تو وہ جو پل ہوتا ہے یعنی آپ جو ہے وہ سوز سے مرثیے کی طرف آنے کے لیے سلام کا پل استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک تو سلام یہ ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایک بین۔ اچھا، سلام کی بندش بھی جو ہے وہ تھوڑی سی چلت والی ہوتی ہے، اور کیونکہ بازو اس میں نارملی ساتھ پڑتے ہیں تو چلت والی بندش ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بین۔ بین کے نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، بین سے مراد گریہ، آہوزاری اور اپنے اوپر گزری ہوئی مصیبت کا بیان۔ تو بین سے مراد یہ ہے، ہمارے ہاں یہ نئی اصطلاح جو ہے وہ شہید سبط جعفر کی نکالی ہوئی اور بنائی ہوئی ہے۔ بین بھی سلام کی طرح پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر بازو ساتھ ہوتے ہیں، لیکن کچھ صورتحال جیسا کہ کلام ہوتا ہے اس صورتحال میں کچھ جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو سوز بھی آس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کچھ سوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو بازوؤں کے ساتھ پڑھے جائیں، قطع رباعی آس کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اور سلام میں چونکہ سب بازو ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، تو بین بھی چونکہ سلام سے بالکل سلام ہی کی طرح کا سلسلہ ہے جو کہ مرثیے سے مربوط کرتا ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ بازوؤں کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے مرثیہ۔ مرثیہ اہم ترین کلیدی حیثیت رکھتا ہے سوز خوانی کے اندر۔ سلام کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے، سوز کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے، قطع رباعی کو ڈراپ کیا جا سکتا ہے، لیکن مرثیے کو ڈراپ نہیں کیا جا سکتا۔ مرثیہ جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو مرثیہ پڑھ رہے ہیں وہ مجلس کے موضوعیت کے مطابق پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امام حسین کی شہادت کی مجلس ہے تو اس میں امام حسین کا مرثیہ پڑھا جائے گا، اور اگر حضرت ابوالفضل کی شہادت کی مجلس ہے تو اس میں حضرت ابوالفضل کا مرثیہ پڑھا جائے گا۔ تو مرثیے میں نارملی بازو سب ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، اور مرثیہ جو ہے وہ یعنی اس کی ضرورت کے لحاظ سے پھیلا کے یا تیز پڑھا جاتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے کاشف زیدی کو اجازت دیجیے، والسلام۔